بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اور کاش آپ وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ یہ کیا مراد ہے؟ یعنی میں چاہتا تو سب ہدایت پہ ہو جاتے، لیکن میں نے اختیار دیا اور فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ جو اپنے اختیار سے نفس پرستی کی طرف جائے گا، میری بات نہیں مانے گا، ان جنوں اور انسانوں سے میں جہنم کو بھروں گا۔ بس اب چکھو، یعنی اب خدا کافروں سے کہے گا اب چکھو اس کو، اس عذاب کا، اب اس بات کا ذائقہ چکھو، کس کا؟ کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہیں یہ دن یاد ہی نہیں تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اب ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ اللہ نہیں بھولتا کچھ، لیکن تمہاری سنے گا اس طرح کوئی نہیں جیسے تم کسی کو یاد ہی نہیں۔ انسان جب تھوڑی پرابلم میں ہو نا، اس کا دل کرتا ہے میرے دوست مجھے یاد کرے، ٹھیک ہے؟ اگر اولاد چھوڑ گئی ہو ماں باپ کو تو کیا ہوتا ہے؟ دل کرتا ہے نا میری اولاد مجھے یاد کیوں نہیں کرتی۔ انسان جب چاہتا ہے کسی اور کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو چاہتا ہے مجھے یاد کر۔ یہاں خدا فرما رہا ہے کہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا آج ہم تمہیں بھول گئے، تمہاری نہ کوئی بات سنیں گے نہ کسی درخواست پر عمل کیا جائے گا، نہ تم سے کوئی کہا جائے گا معذرت کرو، جسٹیفائی کرو، نہ تمہیں واپس جانے دیا جائے گا۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، یاد رکھیے گا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایک زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بعض لوگ فلسفی بنتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مسلمان ہے ویسے، یہ اللہ نے ڈرانے کے لیے کہا ہے لوگ چلو اچھے بن جائیں، کوئی ایسے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ مسلمان ہے، یعنی یہ سارا جھوٹ بولا، نعوذ باللہ اللہ نے۔ ایسے بیہودہ مثلا لغویات لے کر اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ان لغویات گھڑنے سے آسان ہے اللہ کی بات سمجھنا اور ماننا۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْقِيلَ، مجھے بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے قول کا؟ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایویں ہی کہا، اپنے جیسا سمجھا دو، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو نعوذ باللہ اللہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہو۔ ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے اور اب تم اپنے ان اعمال کی پاداش میں ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ ہماری آیات پر تو صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں یہ آیات سمجھا دی جاتی ہیں تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم آیت نمبر 15 سے اس کو ملائیں، دوبارہ اس کے ترجمے کی تکرار کرتا ہوں۔ ہماری آیات پر تو بس وہ لوگ، صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یہ آیات ان کے ذریعے انہیں بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ ان کی صفات ہیں۔
مومنوں کی، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والوں کی۔ اور اگلی صفت کیا بتائی آیت نمبر 16 میں کہ رات کو پوری رات سو کر نہیں گزارتے، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ اشارہ ہے تہجد کی نماز کی طرف۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے، مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری رات، لیکن یہ کہ بالآخر ایک حصہ وہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور خداوند عالم کی محبت میں اس کی ایسی عبادت انجام دیتے ہیں کہ جو ان پر واجب نہیں کی گئی، لیکن ان کا ایمان ان سے یہ کام کرواتا ہے۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ اللہ نے جو ان کا اجر تیار کر رکھا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا زبردست ہے، اور شاید اسی وجہ چونکہ دیکھا نہیں ہے، اور اللہ نے بھی کہا ہے اس غیب پر ہمارے وعدے پر ایمان رکھو، کیونکہ انسان اگر بہترین چیز دیکھ لے، اس کے پاس اگر کمتر چیز ہو تو فوراً اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایک انسان ایک مثلا چیز خرید کے لاتا ہے اپنے لیے، اور جب کہیں اور جاتا ہے دیکھتا ہے دوسرے کے پاس تو اس سے بھی زبردست چیز ہے، تو اپنی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ تو خدا نے جو غیب پر ایمان کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہاں پر کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی جس کو دیکھ کے بہت لطف آئے، کسی کو نہیں پتا کہ خدا نے کیا زبردست چیزیں چھپا رکھی۔ لہذا لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے پھر وہ اسی دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح سے اعمال انجام نہیں دیتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔